اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت فہمی کے عنوان پر سلسلے محاضرات الحمدللہ 19 مارچ کو 19ویں لیکچر میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ آج 19واں محاضرہ بھی ہے اور 19 مارچ بھی ہے، اور محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑنے اور ان کا تذکرہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ بس دعا ہے رب العزت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ہمارے لیے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے۔ اسی مقصد سے یہ جوڑ ہے اور اسی مقصد سے مستقل اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات کے عنوان سے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے عنوان کا یہ آخری محاضرہ ہے، کیونکہ اس کے بعد 26 مارچ کو جو عنوان آنا ہے وہ عنوان ہے رمضان کے استقبال سے، اور اس طور سے ہے انشاءاللہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کیسے گزارا، اور اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ ہم اسے سنیں گے اور انشاءاللہ تیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اسی طرح سے اسی طرز پہ اپنے رمضان المبارک گزارنے کی کوشش کریں۔ آج جو عنوان ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور معاملہ خواتین کے ساتھ کیسا تھا۔ اس کے پہلے پچھلے ہفتے بچوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا یہ عنوان آ چکا، اور اس کے پہلے کہ فہرستیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک عنوان پر بات چل رہی ہے۔ یہ جو خواتین کا معاملہ ہے اس میں ہم سب کا جو عمل ہے یہ عمل دیکھا جائے تو یا تو ویسٹرن کلچر سے مرعوب ہو کر کے ہے، یا تو قدیم ہندوستانی تہذیب کو پکڑ لیا ہے ہم نے، جبکہ قدیم ہندو تہذیب کو موجودہ ہندو اقوام نے بھی نہیں پکڑ رکھا ہے۔ ویسٹرن کلچر نے عورت کو جو مقام دیا آزادی کے لفظ کے ساتھ، اور اس لفظ کو اتنا دہرایا کہ اس کے اندر لوگوں کو سکون ملنے لگا، اور آہستہ سے شاطرانہ طریقے سے یورپ کے مزاج رکھنے والے مرد حضرات نے اپنا بھی بوجھ عورت کے اوپر ڈال دیا، اور فطری طور پر اس کا بوجھ وہ لے نہیں سکتے۔ یا تو وہ مزاج ہے، یا تو پھر جو قدیم طرز تھا ہندو اقوام کا وہ طرز لے رکھا ہے کہ جس میں عورت ایک داسی کی طرح سے نظر آتی ہے، اور پھر اس کی زندگی بہت آگے جاتی ہے تو باپ کے ہاتھ سے گزرتی ہے تو دان ہوتی ہے، اور شوہر کے پاس جب پہنچتی ہے تو جنم جنم کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے اور جنم جنم کا ساتھ سمجھتی ہے، اور پھر شوہر اگر اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تو یا تو وہ ستی ہو جاتی تھی، یا وہ اسی بیوگی کی زندگی میں اپنی گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزار دیتی تھی۔ ایک داسی کا کانسیپٹ تھا، مگر انہوں نے اپنے اندر ریفارمیشن کیا۔ 1955 کے بعد سے کافی تبدیلیاں ان کے اندر آئیں، مگر ہم امت مسلمہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان اور یقین کے باوجود عمل کے معاملے کے اندر اس طرز پہ اور اس طریقے پر اپنی زندگی کو ہم لا نہیں پا رہے ہیں جس طرز اور جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا تھا، اور جو زندگی ہمیں گزار کے دکھایا تھا آپ نے۔ پچھلے ہفتے بھی بات آئی تھی کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے ان کی سائیکالوجی کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ بچے جیسے اچھل کود کرتے تھے، بچوں کو کھلانے کے لیے آپ نے بھی وہ طرز اختیار کیا ہے۔ کچھ مثالیں آپ کے ساتھ سامنے آئی تھی، نمازوں کی بھی مثالیں سامنے آئی تھی کہ نماز کی امامت کرتے وقت میں بھی کندھے پر نواسی بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو اتار کے نیچے رکھ دے رہے ہیں، اور جب آپ پھر قیام میں آتے ہیں تو اٹھا کر کے کندھے پر رکھ دیتے۔ سجدہ طویل ہو جا رہا ہے جب حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں کندھے کے اوپر، پیٹھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پر اور ہر موڑ پر پوری انسانیت کے لیے، ہر زبانی کے لیے مثال آپ نے دی ہے، اور جب قرآن نے اس بات کو کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ان کی زندگی سے ہٹ کر کے کوئی حسن اسوہ مل ہی نہیں سکتا۔ جس راہ میں بھی سکون انسانیت تلاشے گی اس راہ میں آگے چل کر کے ایک نہ ایک دن وہ ناکام ہو کر کے پلٹ جائے گی، اور اس کے لیے راہ فرار بچ نہیں پائے گا، اور صرف اگر سکون اور اطمینان ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا۔
اس سلسلے میں کتابیں پڑھنی چاہیے ہم کو، خاص طور پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو لے کر کے علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے سیرت عائشہ جو لکھی ہے، بہت اہم کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر کے اس وقت کی صحابیات کے ساتھ اور اس وقت کی خواتین کے کیا معاملے تھے، یہ معاملے بھی ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ جھلک، کچھ ہدایات، کچھ رہنمائیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اس کے کچھ اشاریے صرف پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ہم سمجھیں اور یہ یقین رکھیں کہ جو قوم اپنی ماؤں کی عزت کرنا سیکھ جاتی ہے، جو قوم اپنی ماؤں کی عظمت جان جاتی ہے، اس قوم کا مستقبل بہت روشن ہوتا ہے۔ اور جس نے اپنی ماؤں کی عزت نہیں کی، جس قوم نے، وہ قوم دولت کے انبار تو لگا سکتی ہے مگر وہ عزت اور افتخار مستقبل میں نہیں پا سکتی۔ اور یہ مائیں بیٹیوں کی شکل میں ہمارے ماتحت پہلے ہوا کرتی ہیں، بہنوں کی شکل میں ہمارے برابر کی ہوا کرتی ہیں، اور پھر بیویوں کی شکل میں آ کے ایمان مکمل کرتی ہیں، اور پھر یہی بیویاں جب کسی کی ماں بنتی ہیں تو وہی مائیں اگر صالح اقدار کی بنیاد پر ہیں، سیرت کی بنیاد پر ہیں، کردار کی بنیاد پر ہیں، تو وہی مائیں اپنے تحت اپنی غربت کے باوجود، اپنی کمائیگی کے باوجود بھی وہ عبد القادر جیلانی کو جنم دے سکتی ہیں، وہ غزالی کو جنم دے سکتی ہیں، وہ فارابی کو جنم دے سکتی ہیں، وہ بڑی بڑی شخصیات کو جنم دے سکتی ہیں۔ لیکن جب سیرت و کردار سے ہٹ کر کے ہم ان ماؤں کے انتخاب کے واسطے اپنی لالچ اور اپنی سیلفشنس اور اپنی خود غرضی اور نفس پرستی کو آگے کریں گے تو وہی مائیں سلمان رشدی بھی جنیں گی اور وسیم رضوی بھی جنیں گی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم عزت اور احترام کس انداز سے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز مبارک تھا، اس طرز مبارک سے پہلے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 288 اور اس کا پس منظر بھی دیکھا جائے تو ایک الگ ہی پس منظر میں بات آئی ہے، لیکن اس سے بات مفہوم اس بات کا صاف طور پر نکلتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا حق ان پر ہے دستور کے مطابق۔ حق ہے، ان کا حق چھینا نہیں جا سکتا۔ کچھ آزادیاں ہیں جو آزادی ان سے لی نہیں جا سکتی، اور وہ بہت تفصیلات ہیں، اور اگر اس عنوان پہ جایا جائے تو ایک الگ ہی عنوان بن جائے گا۔ اس عنوان کو چھوڑتے ہوئے بس اس بات کو عرض کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب نصف ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو نصف ایمان کو اسی کے مطابق ہمیں قدر کرنا چاہیے، ان کی عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ آئیے دیکھیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ بہترین برتاؤ کی تاکید، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی مل جائے گی اور کئی جگہوں پر ہے مل جائے گی، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ نیکی، بھلائی، بہترین برتاؤ اور اچھی معاشرت، اچھی طرح سے زندگی گزارنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہے، اور اس نصیحت پر ہم سب کو عمل کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے جو کتاب الایمان المستدرک میں مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے، زیادہ کامل ہے، یعنی جب کامل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس پر نہیں ہے تو ایمان میں کہیں نہ کہیں نقص ہے۔ بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی کھوٹ کے اگر کسی کا ایمان کامل ہے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ اور خاص طور سے بیوی کے ساتھ جس کا رویہ لطف اور محبت کا ہو۔ اخلاق اور کردار ہمیشہ محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سب سے بڑی جو صفت بیان کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی میں اس اخلاق کا اظہار کیا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے بھی فرمایا کہ جس کا برتاؤ اخلاق پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ باہر جو ہے وہ شبنم بنا ہوا پھر رہا ہے اور وہی شبنم جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو شعلہ بن جائے۔ یہ دوہری زندگی اسلام میں نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ زندگی نہیں تھی، اور آپ کے فرمان بھی ایسے نہیں تھے۔ ظلم و زیادتی کی ممانعت کی گئی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں کے حقوق کے متعلق پوچھا گیا، اور یہ کتاب النکاح ابو داؤد میں یہ اور اس طرح کی روایتیں اور مل جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو اور نہ اسے برا بھلا کہو۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا۔
शिद्दत और सख्ती जिस अंदाज की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि तंबीह में भी हद से आगे मत बढ़ना और न उसे जुदाई अख्तियार करो। अगर इसका मौका भी आ जाए तो ये जुदाई घर में खामोशी से अपने कमरे में इस्तेमाल कर लो, किनारे किनारे हो जाओ, लेकिन ये जुदाई रुसवाई के साथ मत अख्तियार करो। ये हिकमतें हमें बताती हैं कि जब कुरान मजीद ने उनको हमारा लिबास और हमें उनका लिबास करार दिया है, तो लिबास को इंसान छोटे छोटे मामलात में उतार के न फेंका करता है, न अपने लिबास की जिल्लत करता है। हत्तल मकदूर अपनी कमी को, अपने लिबास पे गंदगी लगी हो उसे छुपाने की कोशिश करता है और छुपा करके आहिस्तगी से उसे साफ कर लिया करता है। तो जिंदगी के मामलात में जब बीवियां मर्दों और शौहरों की का लिबास है और शौहर बीवियों के लिबास हैं, तो उनके साथ मारूफ तरीके से क्यों ना रहा जाए। घर के कामों में हाथ बटाना, इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद भी है और अमल भी है। जब शुरू में इसी सिलसिले में जब यह आया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे, उसमें भी ये बात आई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद मजलिस से फारिग होते तो घरों में जिनकी बारी होती उनके घरों में तशरीफ ले जाते और जाने के बाद घरों के कामों में हाथ बटाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत मुबारका थी कि घर में कभी आटा गूंद दिया करते थे, घर की दीगर जरूरियात पूरा किया करते थे। इस चीज को हम सुने और गौर करें तो यूं आम तौर तरीके पर नहीं कि हाँ भाई ये कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात कब लगेगी हमें जब हम अपने कामों से थक करके घर पे आते हैं और घर पे थक के आने के बाद सिवाय बिस जाने के और जो है सो जाने के और लेट जाने के कोई दिल नहीं करता। ऐसे आलम में मूड भी खराब हो, मिजाज भी खराब हो, जहन पर एक बोझ हो, दिल को तकलीफ हो, तो ऐसे आलम इंसान अपना खुद काम नहीं करने की हिम्मत करता है, चाहे जाए कि घर के कामों में हाथ बटाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे गौर करें, कितना बोझ रहा करता था। दिल की कुड़न कैसी रहती थी कि कुरान में अल्लाह ताला ने तसल्ली दी एक दो मकाम पर कम से कम कि फलअल्लका बाखिउन नफ्सका का लफ्ज इस्तेमाल करके कि लोग नहीं आ रहे हैं दीन की तरफ, ईमान नहीं ला रहे हैं, कुड़न है। कभी कोई सवाल करने वाला आ जाता है, कभी कोई जो है एतराज करने वाला आ जाता है, कभी कोई मुबाहिसा करने वाला आ जाता है। वही का बोझ भी संभालना है और उसको सही तरीके पर लिखने और उसकी हिफाजत का इंतजाम भी करना है। जो ईमान में आ गए उनकी तरबियत का भी मामला करना है, अंदर के मुनाफिकत से भी बचना है, बाहर के दुश्मनों से भी हिफाजत करना है और उसके साथ साथ अखलाक और किरदार के साथ, हुस्न सुलूक के साथ सबके साथ पेश आना है। चाहे वो सर पे कूड़ा डालने वाली खातून हो या गाली गलौज करने वाली खातून हो या यहूद जैसे लोग हो। इन तमाम बोझ के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते थे और घर में जाने के बाद अपने उन तमाम बोझ को किनारे रख दिया करते थे और घर में खवातीन के साथ जिस तरह से मामला पेश आते थे, ये हमारे लिए इबरत और नसीहत है। हमें गौर करें कि कितने हम में से लोग हैं जो किचन में जाकर के कूड़े कचरे का निजाम देखते हैं या बर्तन धोने के लिए कभी कोशिश करते हैं या साथ खड़े हो जाते हैं। वो मर्द हजरात सबसे ज्यादा बेहतर समझे जाते हैं जो कुछ ना करें, काम करते वक्त में अगर अपनी बीवियों के पास खड़े हो गए तो यही बहुत होता है। अल्लाह ताला ने उस जात में, उस औरत के अंदर सब्र का मादा और शुक्र का मादा इतना जबरदस्त रखा है कि सिर्फ एक थोड़ी सी मोहब्बत दिखाई जाए, 10% मर्द अगर मोहब्बत दिखाते हैं तो 90% महाज वो खुद संभाल लेती। यहां पे हमारी कमियां होती हैं और इन कमियों में जब माशरा और माहौल खराब होता है तो कभी कभी ये एतराज भी सुनने को मिल सकता है कि अगर मर्द अपनी बीवी के साथ किचन में चला गया तो खवातीन ही की तरफ से कभी कभी ये एतराज सुनने को आता है कि देखो जोरू का गुलाम हो गया, अब किचन में बैठा हुआ है। यह बात गलत है। अपनी जोरू का गुलाम नहीं होगा तो किसका गुलाम हो, किसकी गुलामी वो करेगा? उसको लाया है वो जा करके और लाया है अपने मकासद की तकमील के वास्ते, उसी से सुकून उसको मिलना है, उसी के पास रहेगा तो सुकून मिलेगा। तो इन मामलात के अंदर हमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और अपनी उलझन और अपनी थकन को किनारे रखते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है उसका नमूना बनने की कोशिश करनी चाहिए। और यह कोई जरूरी नहीं कि रोज किया जाए। इस सिलसिले में यहां पर इस्लामी उसूल भी याद रखा जाए। इस्लामी उसूल के मुताबिक, शरई उसूल के मुताबिक बीवी का हक पूरे घर का झाड़ू बर्तन करना नहीं है, लेकिन एक इज्जतदार सीरत और किरदार वाली खातून इस महाज को अपने लिए एक अखलाकी फरीजा समझते हुए ऐसा संभालती है कि पूरी जिंदगी हरफ शिकायत मुंह पे नहीं लाती। इसीलिए जो सलीक़ेमंद खवातीन है वो बच्चियों की इस तरह की तरबियत करने के साथ साथ उससे जुड़े हुए मामलात की तरबियत बच्चों की भी करती हैं, ताकि ये बच्चे जब बड़े हों और अपना घर संभालें तो घर संभालने में बीवी का साथ इस तरह से वो दे सके और वही घराना अच्छी तरह से आगे बढ़ता है जहां एक दूसरे का लिहाज करके लोग आगे बढ़ते।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گھر کے معمولات کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اپنا کام خود کرتے تھے، سروں میں جوئیں آ جائیں تو جوئیں نکال لیا کرتے تھے، اپنی بکری جو تھی بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے، اس کو سوئی تھی، اگر آپ سلائی مشین آ گئی، بٹن ٹوٹ گیا یا کوئی سلائی کھل گئی، اور اگر مرد بیٹھ کر کے اپنے کپڑے سی لے تو اس میں اس کی عزت اور وقار میں کیا فرق آئے گا؟ البتہ جو ہے بیوی کو ایک اعتماد ہوگا کہ ہاں ہمارے ساتھ کوئی ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے۔ اپنے کپڑے سی لیتے تھے، اپنا کام خود کر لیتے تھے، اپنے جوتے سی لیا کرتے تھے، اور وہ تمام کام کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سید الرسل ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں اور اللہ سے وحی کا سلسلہ جاری ہے تو ایک عظیم مقام پر فائز ہے، اور ساری پوری کائنات کی ہر مخلوق یہ سمجھتی تھی اور جانتی تھی کہ عظیم مقام پر فائز ہیں، تو اس عظمت کی وجہ سے گھر میں بھی اسی عظمت کے ساتھ رہتے تھے۔ گھر میں ایک کامن مین کی طرح سے، ایک عام انسان کی طرح سے رہتے تھے، اور گھر میں ایک عام انسان ہی کی طرح سے رہنا چاہیے۔ اپنے جوتے سی لیتے، اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو چھوڑ کے نکل آتے تھے۔ اب ترمذی میں یہ روایت مل جائے گی۔ عورتوں کی کوتاہیوں سے درگزر کا حکم بھی خود بھی فرماتے تھے، اور آپ نے بھی ایسا کیا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ بھی بڑا دلچسپ اس موقع پر آتا ہے، جس کا تذکرہ مسند ابو یعلا میں اور اسی طرح سے مسند عائشہ میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ کہ کوتاہیوں سے کس طرح درگزر کر کے ان کے مزاج کو سنبھالتے ہوئے، عورتوں کے مزاج کو سنبھالتے ہوئے ماحول اچھا کر لینا۔ ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی۔ حضور پہنچے، وہاں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ حضرت عائشہ حلوہ پکا کے لے کے آ گئی، حلوہ پکا کر کے لے کے آ گئی۔ اب وہاں ظاہر سی بات ہے کہ بھئی اچھی چیز کوئی پکتی ہے تو خواتین ایک دوسرے کے گھر لے کے جاتی ہیں۔ اب یا تو اتفاق رہا ہو یا حضرت عائشہ آئی ہو، یہ تو تفصیلات نہیں ملتی ہیں، البتہ حضرت عائشہ حلوہ پکا کر کے لے کے آئی تو حضرت سودا کے گھر پہنچ گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ حلوہ لیکوڈ ٹائپ کا تھا، پیش کر دیا، حضرت سودا برا مان گئی۔ برا ماننے کا مطلب نہیں کہ وہ دل برا کر کے، جیسے شکایتیں ہوتی ہیں اس طرح سے برا مان گئے، کہنے لگے کہ باری میری تھی، تم حلوہ پکا کے کیوں لے کر کے آئی؟ عجیب بات ہے، میری باری تھی، حلوہ تم کیوں پکا کر کے لے کے آئی؟ تو حضرت عائشہ ایک تو چلبلی تھی بھی، چھوٹی بھی تھی، انہوں نے جو ہے آؤ نہ دیکھا تاؤ حلوے میں سے نکالا، ان کے منہ پہ پوت دیا۔ حضرت سودا کے منہ پہ وہ حلوہ لگا دیا انہوں نے۔ حضرت سودا حضور کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، ایک تو حلوہ پکا کے لے آئی، دوسرے یہ دیکھیے۔ حضور نے فرمایا، اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور ماحول دوستانہ ماحول چل رہا ہے۔ اس دوستانہ ماحول میں بھی ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے کہا، بھائی اسلام میں برابری کا معاملہ ہے، لہذا تم بھی کر لو ایسا۔ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے بھی پوت دیا۔ اب یہ چل رہا تھا معاملہ، ایک دوسرے کو لگانے وگانے کا چل رہا تھا، تب تک حضرت عمر کے آنے کی خبر ہوئی تو جلدی سے گئی، وہ بھاگ کر کے اپنا منہ ان لوگوں نے دھو لیا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے کیا کہ ماحول کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا، اور پھر یہ کہ انصاف کے ساتھ جس طرح سے دوستانہ ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، یہ سب مثالیں ہیں ہمارے اور اس کا حکم بھی فرمایا اور عمل بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک بھی اچھا کیا، اور حکم بھی دیا کہ کمی اور کمزوری اور خاص مزاجی کیفیت سے پیدا ہونے والی جو تکلیفیں ہیں اس کو جو ہے اس سے تسامح اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور ان عورتوں کے ساتھ حسن خوبی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر تم کو وہ ناپسند ہو جائیں تو ممکن ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر بڑی منفعت رکھ دے۔ سائیکولوجیکل طور، فزیکل طور پر بھی آپ دیکھیں کہ عورت کی زندگی میں ہر مہینے میں فزیکل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس کا بھی خیال کیا گیا ہے۔ اسی کو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبغوض نہ رکھے، کنارے نہ رکھ دے کہ اس کی کوئی عادت بری لگ رہی ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہوگی تو ممکن ہے کہ دوسری عادت پسند آ جائے۔ اسی پر نباہ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ تفصیل جو ہے مسلم میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حسن معاملہ، اچھے معاملات کیے اور اچھے معاملات کی تاکید کی، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی نظام کیا۔ یہ والی بات آج کے سینیریو میں بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت اس طور سے ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں،
چاہے وہ کے جی لیول کا آئے یا ہائی اسکول کا آئے یا پی جی لیول کا آئے، اخبارات کی زینت بننے والی مسلم خواتین کا نام آپ کو مل جائے گا. فلاں لڑکی نے ڈاکٹریٹ حاصل کی، فلاں نے 2 میڈل حاصل کیا، فلاں نے 4 میڈل حاصل کیا، اور ہم یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلمان لڑکیاں بہت آگے بڑھ رہی ہیں. خوشی کی بات ہے، لیکن اس خوشی کے بعد میں ایک لمحہ فکریہ اس بات کا ہے کہ تعلیم جس انداز سے ہمیں انہیں دینا چاہیے تھا، ہم نے اپنا کردار نہیں ادا کیا، انہوں نے اپنی قابلیت کو استعمال کیا. سب کچھ کے باوجود تمام ذمہ داریوں کے باوجود ایک لڑکی اور ایک خاتون اپنی محنتوں سے جہاں پہنچ جاتی ہے، اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ لڑکوں کے اوپر ہم توجہ کرتے اور وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے. ہم یہ نہیں کہتے ان پر توجہ نہیں کرنا، ان کو آگے لانا ہے، لیکن یہ لڑکیاں جو جا رہی ہیں اکیڈمکس میں آگے جا رہی ہیں، کسی نے آئی ایس نکال دیا اور کوئی بہت عہدے پر پہنچ گئی، یہ ان کی اپنی محنت ہے. ہماری کمی کیا ہے؟ ہماری کمی یہ ہے کہ ان کو جس انداز کا سیرت اور کردار کا سبق دینا چاہیے تھا، اس میں ہم ناکام ہو رہے ہیں. سیرت اور کردار کے سبق نہ دینے کی وجہ سے وہ اس زندگی میں بہت آگے بڑھ جاتی ہیں، اور کبھی کبھی اتنا آگے نکل جاتی ہیں کہ معاشرے میں پھر معاشرے کی ویلیوز کے مطابق انہیں واپسی میں بہت مشکل پیش آ جاتی. ایک مشکل وہ پیش آتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ لڑکوں کی طرف محنت نہ کرنے کے سبب برابری بھی نہیں ہو پاتی کہ ایک آئی ایس آفیسر رینک کی لڑکی ہو اور اس کی شادی کے لیے جوڑا تلاشا جائے تو ہائی اسکول اور انٹر یا جو ہے ITI برابر کا کیا ہوا ڈپلوما کیا ہوا کوئی شخص تلاشا جائے تو یہ برابری نہیں ہو سکے گی. اس میں اگر ان بچیوں کے تربیت کے واسطے، اور ان بچیوں کی تربیت ہائی اسکول اور انٹر کے بعد نہیں ہو سکے گی، کیونکہ کمپٹیشن جس انداز کا ہے اور جس انداز کا مسابقہ چل رہا ہے، اس میں 9th کے بعد بچے ہمارے ہاتھ نہیں لگتے. 9th کے بعد باپ کو بچی اسی وقت نظر آتی ہے جب اسے وہ ڈولی میں بٹھا رہا ہوتا ہے، تو بس اس کے پہلے بچے نظر نہیں آتے. اس لیے آج کے وقت میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس بات کو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی اور بچے دونوں کی پروگرس پر نظر رکھے، اور بچی کی پروگرس پر بھی اس انداز سے نظر رکھے کہ بچی 6 سال 7 سال کی ہو چکی ہے، کیا اسے قرآن پڑھنا آیا ہے یا نہیں آیا. ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. تو پہلے مدرسے میں بچے کتنے سال رہتے ہیں؟ عموماً نرسری میں 2 سال 3 سال رہتے ہیں، اور پوری زندگی بچے کا جو کالج ہے، باپ ہے، اسے ہم بھول جاتے ہیں. تو ماں کی گود میں تو بچہ اسی وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ ماں کی گود میں رہے گا. جب چلنے کے لائق ہو جائے گا تو پوری ذمہ داری باپ کی آ جاتی. اس لیے تعلیم و تربیت کا نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے الگ سے کیا تھا، اور الگ سے کرنے کے نتیجے میں کیا اثرات ہوئے، ان اثرات کو ہم غور سے دیکھیں. کہ عورتوں نے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اور یہ تفصیلی حدیث بخاری میں مل جائے گی کہ مرد ہم پر آگے بڑھ گئے، اس معاملے میں بھی ہمارے لیے بھی کچھ الگ سے ہونا چاہیے. حالانکہ مسجد نبوی میں خواتین کے لیے انتظام تھا. حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں خواتین آ کے بیٹھتی تھی، برابر کا درس سنتی تھی اور تربیت حاصل کرتی تھی. اس کے باوجود ان کا مطالبہ تھا کہ ایک دن سیپریٹ ہمارے لیے ہونا چاہیے، مخصوص ہمارے لیے ایک دن ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا، اور اس ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت جا کے فرمایا کرتے تھے. جب یہ تربیت تھی اور یہی نظام تھا اور یہی نتیجہ تھا کہ صحابہ کی طرح صحابیات بھی برابر بڑھیں. اور یہاں پر معذرت کے ساتھ کہ اگر شرعی اور اصولی غلطی ہو تو اس میں ہماری اصلاح فرما دیں، لیکن یہ بات تو ہم عرض کریں گے ہی کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اور آپ مسجدوں میں اپنی ماں اور بہنوں اور اپنی بچیوں کے لیے انتظامات شروع کر دیں، تاکہ ان تک ہر شخص نہیں پہنچ سکتا، اور ہر خطبہ ان تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہر مرد اپنی بیوی کو جا کے خطبات نہیں سنایا کرتا، نہ اتنا وقت ہوتا ہے گھر کے اندر. یہ نماز کا نظام ایسا منظم نظام ہے کہ خود بخود نصیحت کی باتیں پہنچتی رہتی ہیں. اگر جمعے کے خطبے کا نظام نہ ہوتا تو مولویوں کو سنتا کون؟ کتنا بلا لیا جائے، کتنے ویبینار بلائے جاتے ہیں، کتنی آن لائن پروگرامز بلائے جاتے ہیں، مگر کیا لوگ جمع ہوتے؟ مگر یہ خطبے کا ممبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑتا ہے، اور جو سنا رہا اس کو سننا پڑتا ہے، چاہے وہ برابر سنائے یا غلط سنائے. تو اس نظام کو ہم خواتین کے لیے بھی استعمال کریں، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے شرپسندوں کے شر سے، قبل اس کے کہ کوئی شرپسند اٹھے اور قانونی داؤں پیچ لگا کر کے خواتین کو مسلح پر لا کے کھڑا کر دے. اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکید ہے، ہم چاہیں تو حفاظت کا نظام کر سکتے ہیں، اور جہاں ہے الحمدللہ
غور سروے بھی کر لینا چاہیے کہ الحمدللہ ان مسجدوں سے جس بات کا ڈر ہوتا ہے ویسی فحاشی کبھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہی لوگ مسجد میں آتے ہیں جو نیک طبیعت کے ہوتے ہیں۔ تو ان دروازوں کو کھول کے ہم ان بچیوں کو آنے والے دنوں کے اندر اگر ہمارے پاس خود وقت نہیں ہے تو مسجد میں انتظامات ہم کر دیں، اور مسجد میں انتظامات کر کے ان کے لیے بھی ساری باتیں انشاءاللہ ان تک پہنچتی رہیں گی۔ یہی نظام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہاں پر صحابہ کی طرح بھی، صحابیات میں بھی محدثہ یعنی حدیث کے ایکسپرٹ، عالمہ، دین کی جاننے والی، فاضلہ، دین کے ریسرچ اسکالرز، مفتیہ، فتوے دینے والی، کاتبہ، رائٹرز، اچھے لکھنے والی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو فقیہ الامت کا لقب ملا تھا۔ حضرت ام سلمہ بھی فقیہہ بھی تھی، مفتیہ بھی تھی۔ ان کی صاحبزادی جن کا نام زینب تھا، جو دوسرے شوہر سے تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ تھی، اپنے زمانے کی زبردست فقیہہ تھی کہ تابعین مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے۔ ام الدرداء عاقلہ، فاضلہ، اور بہت بڑا ان کا علم تھا، براڈ کانسیپٹ بھی تھا اور نالج بھی بہت اہم تھی، واسعۃ العلم تھی۔ اسی طرح سے سعدہ بنت قمامہ، وہ تو بازاروں میں جا کے دعوت کا کام کرتی تھی۔ بازار کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے وہ بازار مدینے کے ایسے نہیں تھے کہ صرف اونلی فار لیڈیز، ارے مینا بازار کی طرح تقریباً تھوڑی کم تعداد لوگوں کی ہوگی، لیکن ہر طرح کے لوگ تھے، مگر ان کے پاس دین اور شریعت اور سیرت اور کردار اس انداز کا تھا کہ بازار میں جا کر کے دعوت کا کام کیا کرتی تھی، اور حضرت حفصہ لکھنا پڑھنا دونوں جانتی تھی۔ بخاری میں الاستیاب میں اور تہذیب التہذیب اور تذکرۃ الحفاظ، ان کتابوں کو دیکھا جائے تو ان کی پوری فہرست مل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عورتوں کے مخصوص مسائل کی مفتیہ اور فقیہ تھی۔ ادب، شاعری اور میڈیکل میں بڑا ان کو ملکہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو۔ آج اگر آدھا علم بچیوں کو سکھانا ہو تو تلاش لیجئے پورے شہر میں، بہت مشکل ہو جائے گا کہ پوری طرح سے مکمل طریقے پر کوئی ایسا مل جائے جو بچیوں کو آدھا علم پورا سکھا سکے۔ آپ کے حجرے کو خواتین کے مدرسے کی حیثیت حاصل تھی۔ خواتین، بچیاں اندر بیٹھتی، اور اتنا بڑا تھا ان کا علم کہ مرد حضرات باہر بیٹھتے، مسائل پر خوب بحث چلتی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیصلہ آخری ہوتا۔ تابعین میں جو علماء حدیث تھے ان میں سے 48 عورتیں تھیں جو آپ کی شاگردہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا علوم القرآن، علوم الحدیث کی مہارت کے ساتھ ساتھ فصاحت اور بلاغت اور علم عروض کی ماہرہ تھی۔ اور یہ سب تاکیدات، یہ سب جو عورتیں ماہر بنی، یہ ایسے ہی نہیں تھی کہ کسی دعا پڑھ کے پھونک دی گئی ہو، تربیت کے لیے ان کو مقام دیا گیا تھا۔ آج بھی اگر ان کی آبادی کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو جو خطرے معاشرے سوسائٹی میں جتائے جا رہے ہیں وہ خطرے اپنی جگہ پہ آئیں گے بھی اور چلے جائیں گے۔ سیرت اور کردار کی بنیاد پر پڑھی لکھی مائیں ہمارے گھروں میں ہوں گی تو وہ خود بخود ان خطروں کو سنبھال لیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے، اور ہمیں حجۃ الوداع میں ایک تاکید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، یہ حقیقت ہے کہ تمہارا اپنی بیویوں پر حق ہے، لیکن وہ تمہارے اوپر بھی حق رکھتی ہیں۔ اپنی بیویوں سے اچھی طرح پیش آؤ، ان کے لیے نرم رویہ اختیار کرو، اس لیے کہ تمہاری شریک کار اور ہر طرح سے معاون و مددگار ہیں۔ یاد رکھو تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ کے ہی حکم سے ان عورتوں کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ تاکید ہمارے لیے اہم ترین تاکید ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں میں اپنے بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے کے ساتھ ساتھ ان کو بچوں کے برابر کا مقام دے کر کے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصف آبادی کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا تھا، ہم اسے اختیار کریں تاکہ وہ آگے بڑھ کر کے آنے والی نسلوں کی خود بخود وہ تربیت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ 26 مارچ اگلا جمعہ ہے، اور سیرت فہمی کا آخری عنوان انشاءاللہ ہوگا، اور اس کا عنوان ہوگا کہ رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے سالانہ تربیت گاہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا۔ اس عنوان کے اوپر یہی 7 سے لے کر کے 7:40 کے درمیان میں آخری پروگرام ہوگا۔ آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں، اور اس پروگرام میں ایک بات یاد رکھیں، یاد آئی مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا ایک جملہ کہ جس کا رمضان صحیح نہیں گزرا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا سال صحیح نہیں گزرے گا۔ جس نے رمضان میں بھی اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا وہ پورے سال متاثر
رہے گا اور صحیح نہیں ہو سکے گا. تو رمضان کیسے درست ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور طریقے کے مطابق. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی عنوان پر بات رہے گی اور اسی عنوان پر گفتگو ہوگی.